اللہ یا رحمان یا رحیم یا دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک جامع نظام ہے، اور اس بنا پر جہاں وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے عبادت کرے، وہاں یہی بتاتا ہے کس طرح سے وہ معیشت کو، سیاست کو، معاشرت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے آئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اولاً یہ نہیں چاہتا کہ دیگر مذاہب کی طرح سے جو بھی معاشی سرگرمی ہو اسے برا سمجھا جائے، نہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ معاشی کام کچھ لوگوں کے حوالے کر کے خود جا کے مسجدوں میں بیٹھ جائیں، نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بیرونی ملک کے نظام کو جو سرمایہ داری پر مبنی ہو، کسی اور نظام پر مبنی ہو، اس کو قبول کر کے کہا جائے کہ چونکہ اس دور میں اسی نظام کا چرچہ ہے اس لیے ہم بھی اس کو اختیار کر لیں۔ ان سب کے مقابلے میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن سنت کی بنیاد پر وہ معاشی نظام دے جس کے اندر استحصال نہ ہو، جس میں معاشی ترقی اور پیداوار کے پورے امکانات ہوں، جس کے اندر معاشی سرگرمی کو، دولت کی گردش کو ایسے بنایا جائے کہ چند ہاتھوں میں محدود نہ ہو جائے۔ یہ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کا نام جاگیردارانہ نظام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جاگیر بناتا ہے یا اس کو جاگیر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس دور میں جب کہ ہم انگریزوں کے غلام تھے، انگریز کی خدمت کے معاوضے میں بہت سے افراد کو جاگیریں دی گئیں اور کہا گیا کہ یہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین آپ کو ہم تحفے میں دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے انگریز سرکار کی خدمت انجام دی ہے۔ اس زمین کے ساتھ جو شکل پیش آئی یا جو چیزیں بھی دی گئی ہوں وہ یہ ہے کہ اس شخص نے اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے یہ چاہا کہ اس کا سارا فائدہ اس کو حاصل ہو۔ دوسرے یہ چاہا کہ جو مروجہ یہاں پر روایتیں تھیں، خاص طور پہ ہندوازم اور برطانوی حکمرانوں کی لائی ہوئی روایات، ان کے اندر یہ بات سر فہرست تھی کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہر چیز کا مالک بن جائے۔ چنانچہ جاگیردارانہ نظام کے اندر یہ ہوا کہ جو اس کو جاگیر دی گئی، جو کروڑوں لاکھوں ایکڑ زمین کا مالک بنا، وہ اپنے مرنے کے بعد سب اختیارات اپنے بڑے بیٹے کو دے گیا۔ اس طرح سے جو خاندان کے افراد کوئی حق پیدا کر سکتے تھے، لے سکتے تھے، اس سے محروم ہو گئے۔ یہ جاگیردارانہ نظام محض ایک معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ثقافتی نظام بھی ہے، یہ ایک سیاسی نظام بھی ہے۔ چنانچہ وہ جاگیردار جو ہزارہ ایکڑ زمین کا مالک ہے، جب موقع آیا اور صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، کوئی بھی ہو، یا لوکل باڈیز ہوں، تو جب وہاں پر ضرورت پیش آئی انتخاب کی تو اس کے جو ہزاروں ایکڑ کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ان کی یہ مجال ہو سکتی اس کی مرضی کے خلاف ووٹ دیں؟ یہ کام انگریز کے زمانے بھی ہوا، انگریز کے بعد بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے۔ گویا کہ جاگیردارانہ نظام محض ایک وسائل پیداوار پر قبضے کا نام نہیں ہے، اس کی اپنی ایک ثقافت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاگیردار، اس کے بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، سوچنے کا انداز اس سے بڑا مختلف ہے جو عام انسان ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاقے میں کوئی ایس ایچ او یہ ہمت کرتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کسی مقدمے کا اندراج کر لے تو یہ جاگیردار اس کا تبادلہ کرواتا ہے اور عوام کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے اور جانتا ہے وہ اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے یہ جاگیردار اگر تشریف لاتا ہے
تو اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کا ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا، یعنی اس کی ٹرانسپورٹ بھی وہ ہوگی جو اس کے بڑے ہونے کو ظاہر کرے. وہ کم از کم پجیروں میں تشریف لائے گا. اس کا لباس اس سے 9 انچ آگے سفر کرے گا، کیونکہ اس پہ اتنا کلف لگا ہوا ہوگا کہ معلوم ہو کہ جاگیردار کا لباس ہے. اس لیے میں نے گزارش کی، یہ پوری ایک ثقافت ہے. اور ایسے ہی یہ پورا ایک ذہن ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے سے کسی کمتر کی، جو معاشرے اس سے کمتر ہو، زمینیں کم ہوں اس کی، یا اس کی سیاسی اہمیت کمتر ہو، کسی بات پر کمپرومائز کرے. وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اپنی قوت سے، اپنے پیسے سے، اپنے کنیکشن سے اختیار کر سکتے.